الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بگستراہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ صبر انسان کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ صبر سے انسان اپنی منزل مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ صبر سے قرب الہی مل جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے صبر کرنے سے۔ صبر ہوتا ہی ہے کہ جس سے انسان کو تسلی مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، اپنے آپ کو سنبھال لے اور صبر کا گھونٹ پی لے اور اسی حالت میں وہ خوش ہو جائے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اور ایمان کے اندر بھی صبر کا اعلیٰ مقام ہے۔ انسانیت کے ناطے بھی صبر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جب ناشکری کرے، بے صبری کرے تو پھر انسان کی زندگی لکھی سکھی ہو جاتی ہے، رات کی نیندیں اس کی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر بے سکونی اسے مل جاتی ہے۔ اور جب صبر نہیں کرتا تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کو پھر چلاتا ہے، پھر اس پہ غصہ غالب آتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے۔ پھر وہ زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، کدھر بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے صبر نہیں کیا، اپنے آپ کو سنبھالا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایسی طاقت دی ہے، ایسی قوت دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جیسا چاہے ایسا بنا سکتا ہے۔ انسان چاہے کہ میرے اندر اچھائی ہو، میرے اندر صاف ستھرائی ہو، میرے اندر پاکیزگی ہو، میری نظر بھی پاک ہو، میری محفل بھی پاک ہو، میری زبان بھی پاک ہو، تو وہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ اچھی محفل کو تلاش کرے، وہ اچھی صحبت کو تلاش کرے، وہ اچھی سوچ پیدا کرے تو ماحول بدل جائے گا، انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی گناہوں کے اندر کٹتی رہتی ہے، لیکن اچانک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کی بات اس کے دل پہ اثر کر گئی، اپنا راستہ بدل لیا، کس کی بات کے اوپر عمل کر لیا، قرآن و حدیث کی بات اس کے دل کے اندر چبھ گئی،
اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اچھوں کی صحبت چاہیے، اب مجھے دین کا ماحول چاہیے، تو اب اس کے اندر دین کا کلر نظر آتا ہے، اور وہ آدمی پہلے اس کی زندگی خراب گزر رہی تھی، اب اس کی زندگی اچھائیوں میں گزر رہی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تو چاہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، بروں کی صحبت میں رہ کر کے برا بن جاتا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہ کر کے اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن بروں کی سنگت، بروں کی دوستی مل گئی، بروں کی بات سننے لگا، بروں کے خیالات آنے لگے۔ اب وہ نمازی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ کے اندر اب جا رہا ہے، وہ ایک طرف اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور ایک طرف اس کی زبان سے گندگی پھوٹ پھوٹ پڑ کر کے نکل رہی ہے۔ تو ایک اچھا انسان برا بھی بن جاتا ہے۔ تو برا کس چیز نے بنایا؟ صحبت نے بنایا، عادت نے بنایا، سوچ نے بنایا۔ تو پتا چلا کہ برا اچھا بن سکتا ہے، اچھا برا بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے، انسان کے اندر یہ طاقت ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے آپ کو چاہے تو وہ اچھا بنا دے، چاہے تو برا بنا دے۔ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو چاہے تو پڑھا لکھا بنا دے، پڑھے لکھوں کی صحبت میں آئے گا تو سارا گھر کا ماحول پڑھا لکھا بن جاتا ہے، اور جب وہ ان پڑھوں کی صحبت میں آئے گا، گواروں کی صحبت میں آئے گا، تو پھر وہ جاہل ہی جاہل نکلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، یہ انسان کا اپنا ارادہ ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جس صحبت میں رہتا ہے، جس پرورش میں پلتا ہے، جس ماحول میں بستا ہے، وہ ماحول کا کلر وہ اپنے اندر چلاتا ہے، اور بروں کے اندر رہ کر کے بھی اچھے رہ کر کے وہ بروں کو اچھا بھی بنا دیتے ہیں۔ بری جماعت کے اندر ایک اچھا آ جاتا ہے تو ساری جماعت کو وہ سدھار دیتا ہے، اور ایک برا اچھے کے اندر آ جاتا ہے تو سب کو برا بھی بنا دیتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ انسان کی سوچ کے اوپر ہے، یہ انسان کے ارادوں کے اوپر ہے، اور انسان جب اپنے اندر اچھا ماحول پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، امام حسن مجتبی کی زندگی کو دیکھیے، مولائے کائنات کی زندگی کو دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، کیا انہیں اذیتیں نہیں پہنچائی گئی؟ کیا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر انہیں تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی، انہیں گالیاں نہیں دی گئی؟ لیکن مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے تھے، اور اپنی زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک تحفہ ہمارے لیے بن کر کے ان کی زندگی جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی نہ تو کبھی انتقام لیا، نہ کبھی گالیوں کا جواب کبھی گالیوں سے دیا، نہ مار پیٹ کا جواب کبھی مار پیٹ سے دیا، بلکہ ہمیشہ مسکرا کر کے صبر کر کے آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہی کامیاب نظر آتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالی گلوچ کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی اس کے سامنے گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دیا۔ پتا چلا کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ بہادری اس میں نہیں ہے کہ انسان گالی کے بدلے میں گالی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی رہا، اور کربلا کے میدان کے اندر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے جاتے، آپ کے ساتھی لوگ جاتے تو انہیں گالی ہی دیا کرتے تھے، تانا ہی دیا کرتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے رہے اور آپ نے اپنے ارادے پہ قائم رہے، اپنے مقصد پہ قائم رہے، لیکن آپ نے کسی کو پلٹ کر کے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور یہی بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جب مروان بن حکم حاکم بنا، اس وقت ایک دو کے سامنے نہیں، بڑی مجلس کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیا جاتا، امام زین العابدین کو گالیاں دی جاتی، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گالی دینے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم گالی کو ایک معمولی سی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ قائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گالی دیتا ہے وہ اپنا خود نقصان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینے والا اپنی ذات کے اوپر نقصان کر رہا ہے، نہ کہ وہ دوسروں کے اوپر نقصان کر رہا ہے۔ ہم گالی دے کر کے یہ سوچتے ہیں ہم نے کسی کا بگاڑ لیا، ہم نے کسی کو جواب دے کر کے ایک بہت بڑا کام کر لیا، لیکن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، تو نے گالی دے کر کے اپنا تو نے نقصان کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص مجھے گالی دے رہا ہے اور میں گالی کا جواب دے بھی سکتا ہوں، میں اس گالی کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، تو کیا میں اس گالی کا جواب دوں؟ کیا میں اس کا بدلہ لوں؟ یہ صحابی کا یہ سوال تھا کہ طاقت ہے، بول بھی سکتا ہوں اور وہ سامنے والا مجھ سے کمزور ہے، طاقت میں بھی کمزور ہے، بولنے کے اندر بھی کمزور ہے، لیکن اس نے گالی دیا ہے، میں کیا کروں؟ تو ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، گالی دینے والا ہوتا ہے، وہ دونوں شیطان ہے، شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ گالی کا گالی سے جواب دینا اور دونوں کا گالی بکنا گویا دونوں شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا کہ اپنی زبان سے تم گالی نہ دو، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بات بات پہ ہماری زبان سے گالیاں نکلتی جاتی ہے۔ گالیوں کو کنٹرول کرنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مشکل بن گیا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان بھی ہے اگر آدمی سدھارنا چاہے تو، اپنی زندگی کو موڑ لے، زبان پر لگام دے دے اور اس چیز سے ڈرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہوگا وہ کبھی گالی اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، اور اس گالی کو دے کر کے آدمی سوچتا ہے کہ میں ایک بڑا کام کر لیا۔ یہ ہماری بہت گھٹیا سوچ ہے۔ گالی دینے والا ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ لعنتی بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نزول نہیں کرتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا ہے، جو نورانیت چہرے کی ہوتی ہے وہ گالی دینے والے کے چہرے سے چھین لی جاتی ہے، اور جو گالی گلوچ نہیں کرتا،
اس کے چہرے پہ اللہ نور دیتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ بات بات پہ گالی دینا یہ ہماری ہوشیاری ہے یا ہمارا ماحول ہے کہ گالی نہیں دیں گے تو کوئی سمجھتا نہیں. اور یہ آدمی ایسے بھی شکایتیں کرتے ہیں کہ یار اگر میں گالی سے بات نہ کروں تو یہ آدمی میرا نوکر سمجھتا نہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر میں گالی نہ دوں اپنی بیوی کو تو میری بیوی سنتی نہیں ہے، وہ گالی سے ہی سمجھتی ہے. تو ہم نے یہ سمجھ لیا نوکر کو گالی دینا، بیوی کو گالی دینا، بچوں کو گالی دینا یہ گالی دینے سے سمجھتے ہیں. تو کبھی تو بھی اپنے بارے میں سمجھا کہ تو نے اس کی عادت ہی ایسی بنائی ہے کہ تیری گالی سے ہی سن کر کے وہ عمل کرتا ہے. اگر تو یہ ماحول نہ بناتا، اگر تو اپنی زبان سے گالی نہ نکالتا تو تیرا نوکر ہو یا تیری بیوی ہو یا تیرا بچہ ہو وہ تیرے ہاتھ سے نکل کر کے نہ جاتا. ہاتھ سے نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ تو نے اپنی زبان کو گندی کیا، اور جب زبان کو آدمی گندی کر لیتا ہے تو اب وہ گندگی سے گندگی ہی نکلے گی، اس سے کوئی خوشبو نکلنے کی امید نہیں رہتی. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی زبان کے اوپر قابو کریں، اپنی زبان سے فحش کلامی کو نہ نکالیں. اور گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے آپ نے منع فرمایا، اور گالی دینے والا جہنم کے اندر جب جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی. اور گالی دینے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم رہتا ہے. اور جب وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اپنی زبان سے گالی دیتا ہے، اور جب وہ جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، جہنم کے اندر جب اسے پھینکا جائے گا تو وہاں پہ جو جہنمی ہوں گے اس کے آنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کون آدمی آ گیا جہنم میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہوگی کہ ایک آدمی کے آنے سے سارے جہنمیوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تکلیف ہے منہ سے ایک بدبو نکلنا. وہ اتنی خراب سی بدبو ہوگی کہ انسان کے بھیجے اس بدبو کو سونگنے سے عاجز آ جائیں گے اور وہ پناہ مانگیں گے. جب ایک بندہ جہنم کے اندر چلا جائے اور اس کے منہ سے بدبو آئے کہ ساری جہنم بدبو سے بھاگ جائے، بتاؤ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا وہ بندہ ناپسند ہوگا. جو آدمی اپنی زبان سے گالی فحش کلامی نکالتا رہتا ہے اور قبر کے اندر وہ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. قبر کے اندر بھی وہ عذاب الہی کے اندر ملوث ہوگا اور قبر کے اندر بھی وہ پریشان رہے گا. تو یہ گالی دینا اسلام کے اندر منع ہے، دین کے اندر منع ہے. تو اب یہ گالی کس کو ہم دیں؟ گالی کسے کسے دینا چاہیے؟ تو گالی کسی کو بھی دینا منع ہی کہا گیا ہے. نہ گالی آپ کافر کو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم کافروں کو گالیاں دیں؟ تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے کافر کو منع کیا کہ مسلمان کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم شیطان کو گالی دیں؟ اس لیے کہ سارے گناہوں کی جڑ شیطان ہے. سارے گناہ شیطانی انسان سے کراتا ہے، تو اس شیطان کو ہم گالی دیں؟ تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
شیطان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا کہ نہ تم شیطان کو گالی دو نہ کسی کافر کو گالی دو۔ اب بتاؤ، جب شیطان کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا، کافر کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا، تو اب کون سی چیز بچی ہوگی جسے ہم گالی سے دے سکتے ہیں؟ تو گالی دینا اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے حکم کے اندر یہی ہے کہ گالی اپنی زبان سے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے۔ اور کافر اور شیطان کو گالی دینے سے کیوں روکا گیا؟ اگر اسے گالی دے دیا، وہ تو کافر ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور ایک طرف شیطان ہے کہ شیطان کو گالی دے دیا تو ساری برائیوں کی جڑ وہ ہے۔ لیکن پھر بھی روکا گیا، اس لیے روکا جاتا ہے کہ گالی دینے والا سامنے والے کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے ذات کا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، گالی اسے لگے یا نہ لگے، گالی سے اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن تیرے کئی ایک نقصان ہو جائیں گے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گالی بولنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے گالی بولنے کی عادت ڈال دیتا ہے، ایک بھی گالی کو جب اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ایک گالی جو ہے دوسری گالی کو بنا کر کے اس کی زبان سے نکالتا ہے، اور گالی بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک تو ایک نقصان ہو گیا، اور جس گھر کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہوگا، اس کے ارد گرد جو سننے والے ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، بہن ہوگی، وہ ان کی گالیوں کو سن کر کے ان کے ذہن کے اندر آئے گا، اور وہ بھی اس کی نقل کر کے وہ بھی اپنی زبان سے گالی نکالے گا، اور وقت آنے پہ وہ تمہارے سامنے بھی وہ گالی تمہیں بھی دے دے۔ اس لیے شریعت نے روکا کہ تم گالی کسی کو نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مچھر اور کھٹمل کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے کہ کسی بھی جانور کو جو تمہیں تکلیف دیتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، تم کسی جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ جب بندہ نہ جانور کو دے سکے، نہ شیطان کو دے سکے، نہ کافر کو دے سکے، جب اتنا شریعت نے روکا ہو، وہ بندہ اگر اپنی بیوی کو گالی دے تو کتنا بےہودہ آدمی ہے، وہ اپنے بچوں کو گالی دے تو کتنا بے وقوف آدمی ہے، وہ گالی اگر ماں باپ کو دے تو کتنا وہ بے حیا و بے شرم ہے کہ اپنی زبان ماں کے لیے کھولتا ہے۔ اس لیے گالی دینے سے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی شے کو کوئی گالی نہ نکالے، اس لیے کہ گالی نکالنا ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ گالی دینے سے ایک بھی فائدہ نہیں ہے، گالی دینے سے زبان گندی، رب کی بارگاہ میں وہ نہ مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ گالی گلوچ کرتا ہے تو گالی دینے والے کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو گالیاں بولتا رہتا ہے اس کی بو ہم نہیں جانتے، وہ تو جہنم کے اندر ہی پتہ چلے گی کہ اس کے منہ سے کتنی بدبودار بو نکلتی ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گالی دینے والے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اس کے قریب ہی نہیں آتے جو گالیاں بولتا رہتا ہے۔ جو اپنی زبان کو گالی سے بھر کر کے رکھتا ہے، منہ کو گالیوں سے، اس کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ذرا ہم سوچئے ان گالیوں سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، خواہ گالیاں دینے سے ہمیں کیا مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ گالی دینے والا
صرف یہاں پہ بس نہیں کرتا کہ وہ اپنے دشمن کو گالی دیتا ہے، وہ یہاں پہ خاموش نہیں ہو جاتا کہ اپنے قاتل کو ہی گالیاں دے گا، وہ گالیاں دینے والا اپنی بیوی کو بھی دے گا، اپنے بچوں کو بھی دے گا، اپنی ماں کو بھی دے گا، اور یہ گالی دینے والا جانوروں تک کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گالیاں دیتا ہے اگر راستے کے اندر اس کے بکری آ گئی تو لات مارے گا، اسے بھی گالی دے گا۔ کتا گاڑی کے سامنے آ گیا تو گالی دے کر کے اسے ہٹائے گا۔ اگر کوئی اور چیز اگر آ گئی، اگر دروازے سے اگر ٹکرا بھی گیا تو دروازے کو گالی دے گا۔ اب دروازے کو گالی دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جانور کو گالی دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن فرق اس کو تو نہیں پڑتا، لیکن گالی دینے والوں کو ضرور پڑتا۔ وہ اپنی زبان کو بے لگام کر دیا، تو اب اس کی زبان جب بے لگام ہو گئی تو اب وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کو گالی دے رہا ہوں، اس شے کو بھی گالی دے رہا ہے جس جو شے سنتی نہیں ہے، جو سننے کی جس کے اندر طاقت نہیں ہے اسے بھی وہ گالی دے رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی دے کر کے بہت ایک کام اچھا کر لیا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور تعلیم یہ دیا ہے کہ گالی نہ دو۔ جب تم گالی کی عادت ڈالو گے تو یہ سوچ لینے کا تم اپنے آپ کو تو برباد کر ہی دیا ہے، لیکن اس گالی کی نحوست سے آنے والی جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہاری پیڑھی ہے، اس ساری پیڑھی کو بھی تم برباد کر رہے ہو، اور تمہاری گالی کی نحوست سے تمہارے گھر کا ماحول پورا بدل کر کے رہ جائے گا۔ تمہارا بچہ ہو چاہے برا ہو، گھر کی عورتیں ہو چاہے بچی ہو، وہ تمہیں جب دیکھے گی گالی بولتے ہوئے تو ایک گھر کے اندر گالی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1-1.5 سال کا لڑکا جب بولتے سیکھ جاتا ہے اور گھر کا ماحول جب گالیوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ ناسمجھ بچہ بھی گالیوں سے ہی اپنی بات کی شروعات کرتا رہتا ہے۔ جب اپنے دوستوں سے کوئی مار بھی لیتا ہے تو گالی دیتا ہے، اگر کوئی جانور اس کی کوئی چیز کو کھا لے تب بھی وہ گالی ہی دیتا ہے۔ تو ماحول کس نے بگاڑا؟ ایک بندے کے بگڑنے سے سارا گھر برباد ہو رہا ہے اور سارا گھر گالی گلوچ پہ آ رہا ہے۔ سفید درست کر لے۔ اور پھر یہ گالی بڑھتے بڑھتے یہ پیدا ہو جاتی، یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو گالی سے شروع کرتا ہے، اور جب وہ بات ختم کرتا ہے تو گالی پہ ہی ختم کرتا ہے۔ اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کو اس نے گالی دیا ہوگا، اس کے نامۂ اعمال میں جو اس کے بعد جو نیکی ہوگی وہ ساری نیکیاں جس کو گالی دیا ہے اس کو دینی پڑے گی۔ تو گالی دینے والا، تم نے ایسے ہی اپنی بیوی کو گالی دے دیا خامخواہ، اور ایسے بھی آپ نے بندے دیکھے ہوں گے کہ بیوی نے کہا ذرا سا لڑکے کو اٹھا لے تو پھٹ سے اپنے منہ سے گالی نکالی بیوی کو کہ میں اٹھاؤں اس کو۔ اب وہ نہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ کیا کس کو کہہ رہا ہوں میں گالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کے سامنے اس کے ماں باپ کے خلاف بولنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنے بیوی کے سامنے اس کے بھائی کو برا نہ کہو، اس کے ماں باپ کو برا نہ کہو۔ اگر تم اس کے ماں باپ کو برا کہو گے تو تکلیف اسے تو ہوگی، وہ بعد میں دیکھیے، لیکن تمہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے کہ جب تم اس کے ماں باپ سے نفرت کرو گے، تم اسے برا بھلا کرو گے،
تو لازم ہے کہ تمہاری بیوی پلٹ کر کے تمہارے بھی ماں باپ کے عیب جوئی کرے گی، وہ عیب نکال کر کے تمہارے ماں باپ کے اوپر بھی گالی پھیٹ کرے گی، وہ تمہارے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہے گی، تمہارے بھائیوں کو بھی کہے گی کہ دیکھ تیرے بھائی کتنے اچھے ہیں۔ اب تمہارے برداشت میں نہیں ہوگا، تم نے انہیں برا بھلا کر کے اپنی ہی عزت کو تم نے نیلام کر دیا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر ماحول گندا پیدا نہ کرو۔ جب ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی بیوی کو اس کی ماں کی گالی دے، اس کی بہن کی گالی دے، تو کیا تمہاری نسلیں خراب نہیں ہوگی؟ تمہارا ماحول خراب نہیں ہوگا؟ اور یہ خراب ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں، ہم اپنی عادت بنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بیویوں کے سامنے اس طریقے سے کلامی نہ کریں۔ اب یہ عادت بن گئی، اب وہ کوئی چیز منگائی بازار سے تو گالی، کوئی فرمائش کیا تو گالی، کوئی کام نہ کیا تو گالی، کوئی چیز اگر لیٹ ہو گئی تو گالی۔ یہ گالی گھر کے اندر کب آئی؟ جب ہم باہر کسی کو گالی دینے لگے تو اس کا نقصان ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس گالیوں کی وجہ سے تم اپنے گھروں کے اندر گالیاں دے کر کے اپنی ہی اولادوں کو تم برا کہہ رہے، تم کسی کی ماں بیٹیوں کو کہہ رہے تھے، آج تم اپنی ہی ماں بیٹیوں کے سامنے کہہ رہے ہو۔ اس لیے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کوئی بھی اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ ماں کو گالی دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا، تو وہ دور تو بڑا اچھا تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، وہ گالی گلوچ کرتے نہیں تھے۔ اب صحابہ اکرام تعجب میں پڑے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا بھی ہمارے اندر کوئی ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہو؟ ایسا بھی کوئی بندہ ہو جو گالیاں دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی ماں کو گالی مت دو۔ اگر تم کسی کی ماں اور بہنوں کو گالی دو گے، وہ تمہاری ماں اور بہنوں کو گالی دے گا، اور یہ اس نے گالی نہیں دیا ہے، تم نے خود نے گالی دیا ہے، اور ریزن اپنے اوپر تم نے کر لیا ہے، اور یہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں لگ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جھگڑے کے اندر سب سے پہلے جو گالی دینا شروع کیا، جو گالی سے جھگڑا یا بات شروع کر دیا، اور سامنے والا بھی اب گالی میں جواب دے رہا ہے، تو جس نے شروع کیا ہے اس کی گالیاں اور جو سامنے دے رہا ہے اس کی گالیاں، دونوں کی گالیوں کا گناہ جو ہے اس بندے کے اوپر ہوگا جس نے گالیوں کی پہل کی ہے، اور اس بندے کو بھی گناہ ہوگا جس نے گالی کی پہل نہیں کی، تو اسے وہ گناہ ہوگا جو گالی دینے کا گناہ ہے، اور اس بندے کو دوہرا گناہ ہوگا جس نے گالی کی شروعات کر دیا ہے۔ تو ہم نے ایک ماحول بنا لیا ہے کہ جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا بغیر گالیوں کے، اسے جھگڑا ہی نہیں کہتے ہیں جو گالیوں سے شروع نہ ہو۔ گالیوں سے شروع ہو اسی کا نام جھگڑا ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ لیکن سید السادات سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو گے تو ہماری زندگی سے بالکل الٹ سلٹ ہمیں ملے گی۔ ان کی زندگی ایک عظیم زندگی ہمیں ابھر کر کے ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ ہم نے سوچا کہ اگر گالی نہ دیں گے تو آدمی سامنے والا ہمیں مورخ سمجھ لے گا، وہ بے وقوف سمجھے گا کہ اس کے بعد زبان نہیں ہے منہ کے اندر۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے صبر کرنا، یہ بہادری ہے، یہ مردانیت ہے کہ آدمی گالی کا جواب گالیوں سے نہیں دیتا بلکہ گالیوں کا جواب مسکرا کر کے دے رہا ہے۔ جو گالی دینے سے جو کام نہیں بنتا ہے وہ مسکراہٹ سے بن جاتا ہے، جو گالی دینے سے کام نہیں بنتا ہے وہ صبر سے کام بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ برداشت کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جواب کے بدلے میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔
اور وہ فرشتہ اس کے بدلے میں جواب دیتا ہے. ہمیں بظاہر میں نظر نہیں آتا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے اور جیسے ہی آپ نے اس کا جواب دینا شروع کیا، ابھی ایک جملہ ہی فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ رک گئی، آپ کے چہرے کا کلر کچھ بدل گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ پیارے مصطفیٰ کو میری یہ عادت اچھی نہ لگی. گالی نہیں دیا تھا، جواب دیا تھا بات کا، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ رک گئی. جب وہ شخص چلا گیا تو آقا کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر گئے. اب میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے دے رہا تھا، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کو اچھا تو نہیں لگتا ہوگا، لیکن آپ مسکرا رہے تھے. اور جیسے ہی میں نے کہا تو آپ کے چہرے پہ ناراضگی آ گئی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جس وقت تمہیں یہ کہہ رہا تھا اس وقت تم صبر کرتے تھے، خاموش تھے، تو اللہ نے ایک فرشتہ نازل کیا اور تمہارے ہر جواب کا بدلہ وہ دے رہا تھا اور وہ لعنت اس کے اوپر اتر رہی تھی. لیکن جیسے ہی تم نے بولنا شروع کر دیا، وہ فرشتہ اس جگہ سے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں مسکرانا بند کر دیا. پتا چلا کہ بہادری اس چیز کے اندر ہے کہ بندہ گالی کا جواب گالی سے نہ دے بلکہ صبر کر لے. وہ بہت بڑا بہادر ہے اللہ و رسول کی بارگاہ. اور ہمیں اہل بیت کی زندگی سے یہی ملتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے اور جیسے ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ مروان بن حکم نے ایک ماحول بنایا تھا، کچھ لوگ کو چن لیا تھا کہ جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں عظیمتیں پہنچائے. تو آپ مسجد کے باہر نکلے تو اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن کرنا شروع کر دیا. اور جس کو اس کام کے لیے سونپا ہو، جس کو ڈیوٹی لگائی ہو، وہ آدمی چلا چلا کر کے بولتا ہے. تو اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گالی دینا، تہمت لگانا، اس نے حد پار کر دی. اور جیسے ہی اس نے گالی دینا شروع کیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم کو چھوٹا چھوٹا کر لیا، اسپیڈ کو کم کر لیا، چال کو دھیمی کر لیا. اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ کوئی بازار میں ہمیں کوئی بولتا ہو، اگر ہمیں نہیں بولنا ہے تو ہم اپنے قدم کو اٹھاتے، جھگڑا نہیں کرنا، جلدی سے بھاگ جا، یہ میرے پیچھے پڑا، اس کی سننی نہیں، ہم بھاگتے ہیں. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ چل گئے. جب آپ کا ایریا آیا، علاقہ آیا، تو آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے اس جگہ پہ اور کہا کہ دیکھ، یہ میرا چاہنے والوں کا علاقہ ہے، اگر اس میں سے کوئی تجھے سن لے گا تو کوئی تجھے تکلیف دے گا، مار پیٹ کرے گا تیرے ساتھ. جتنی گالیاں دینا ہے میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، ساری گالیاں مجھے دے دے. یہ صبر تھا ان کا. یہ امت رسول کو پیغام تھا کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دو، صبر سے دو، مسکراہٹ سے دو، اخلاق سے دو. تم اگر گالیوں کا جواب گالیوں سے دو گے تو اس کا بگڑے یا نہ بگڑے، لیکن تمہاری گندی زبان سے تمہارا گھر کا ماحول ضرور بگڑ جائے گا. تمہاری اولادیں گالی گلوچ والی ہو جائے گی، گھر کے اندر نحوست پیدا ہوگی، برکتیں ختم ہو جائے گی. تو امام زین العابدین ٹھہر گئے اور دے تو گالیاں، وہ دیتا رہا. پھر آپ آہستہ آہستہ چلنے لگے. وہ علاقہ کے اندر گھس گیا کیونکہ اس نے جان لیا کہ مجبوری کیا ہے. ایک آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی کو یہاں پہ گالیاں دینے سے بہت زیادہ لگتی ہے، فلاں کے سامنے دوں گا تو اور زیادہ ذلیل ہوگا، تو آدمی جان بوجھ کر کے اس جگہ پہ گالیاں دیتا ہے. تو امام زین العابدین جب چلنے لگے، اسے ماحول پتا چل گیا کہ ایریا میں گالیاں دے، اس کے چاہنے والے ہیں اور بے عزت ہوں گے معاذ اللہ، تو اس نے اور چلا چلا کر کے گالیاں دینا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا مکان آ گیا، گھر کا دروازہ آ گیا. آپ وہاں پہ ٹھہرے
اور کہا تیرا دل ابھی بھی نہیں بھرا ہے تو اور بھی گالیاں دے دے. لیکن جب مکان آ گیا، آپ اندر داخل ہونے لگے، وہ آدمی پلٹ کر کے جانے لگا تو امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو اتنی دور سے آیا، اور ہمارا خاندان کا ایک دستور ہے کہ جو ہمارے دروازے پہ آتے ہیں ہم اسے کچھ تحفہ دے کر کے بھیجتے ہیں، مہمان نوازی کر کے بھیجتے ہیں. ٹھہر جا تو. امام حسین العابدین بڑی تیزی کے ساتھ گھر میں گئے، ایک سرکہ کی بوتل لے کر کے آئے، ایک شہد کی بوتل لے کر کے آئے، 5 کلو تازہ کھجوریں لے کر کے آئے، یہ ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں اٹھا کر کے آئے، اور اس شخص کو کہا کہ یہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے. وہ ہاتھ میں پکڑتا کیا کہ پیر اور ہاتھ کانپنے لگے. کہا حضور مجھے یہ معلوم نہیں تھا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو تو نہیں دیکھا، علی کے مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، حسن اور حسین کو نہیں دیکھا، آپ کو دیکھا ہوں. اور جب آپ کے اندر صبر کا یہ مادہ ہے، اخلاق کے آپ پیکر ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کتنے پیکر اعظم ہوں گے، علی مرتضیٰ کتنے شان والے ہوں گے، حسنین کریمین کتنے بڑی عزت والے ہوں گے. وہ نادان تھا جس نے پیسہ کی ڈیوٹی لگا کر کے مجھ کو آپ کی گالیوں کے لیے مقرر کیا اور میں آپ کو گالیاں دیا. حضور میں آپ کی ذات کو دیکھ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نسل جو ہے ایسا نسل ہے کہ اللہ نے سب سے شاندار آپ کی ذات کو پیدا کیا. اور امام حسین العابدین کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کیا اور آپ کے مریدین وہ شامل ہو گئے. تو کس نے اسے جھکا دیا؟ صبر نے جھکا دیا، اخلاق نے جھکا دیا. تو ہم گالی گلوچ سے کام نہ لیں. اگر گالی گلوچ اپنی زبان پہ لائیں گے تو یاد رکھنا یہ زبان تمہاری گھر کے اندر بھی کھلے گی، اور گھر کے اندر کھلے گی تو وہ تم باہر گیروں کو دے رہے تھے، آج تم اپنی میانی کو، بچی کو تم گالی دو گے بغیر قصور کے، تمہاری منہ سے گالیاں نکلیں گے. تم اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، یہاں تک کہ جب تم غصے میں آ جاؤ گے تم اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑو گے، اسے بھی گالی دے دو گے. اس لیے مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنی زبان گالی کے لیے جو ہے کھولے. جھگڑا ہو چاہے کوئی بھی بات ہو، کبھی بھی اپنی زبان پہ گالی کو پیدا نہ ہونے دے. اور ماحول سدھارنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر آدمی شریف ہونا چاہتا ہے تو اپنے ارادوں کو بدل دے، اپنی سوچ کو بدل دے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے لگے تو وہ سدھر سکتا ہے. اور اگر نیک آدمی بگڑنا چاہے تو گالی دینا چاہیے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا شروع کر دے، تھوڑے ہی دن میں بگڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ طاقت دیا ہے، چاہ تو تو سدھر جا، چاہ تو تو بگڑ جا. اور یہ صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہاری زندگی اچھی بن جائے گی، اور تم بروں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہاری زندگی بری بن جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. اور ہمارے امام حسین العابدین، امام حسین کے نام لیوا ہے، حقیقت میں وہ نام لیوا ہو جائے کہ ان نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں نکالی. تو ہم بھی پکا ارادہ کریں کہ سر کٹ جائے، کوئی بدنام کر دے لیکن زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے. ہم نے گالی نہ دیا تو ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول، ہماری دعائیں قبول. اور اگر گالی دے دیا تو سمجھ لو تم جتنی بھی نیکی کرو گے، صدقہ کرو گے، حج کرو گے، قیامت کے دن تمہیں احساس ہوگا جب اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہے، گالی جس کو دیا اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے. اس وقت محتاج بن جاؤ گے. یار بغیر نوکر کو ایسے ہی گالی دے دیا، بیوی کو ایسے ہی گالی دے دیا، تب افسوس ہوگا. اس لیے اب ہم اپنی زبان پہ قابو کریں. اللہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے گالی بکنے سے اللہ محفوظ فرمائے، ہماری زبان کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دفیر ہم سب کی ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے استاذوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الاخلاق. یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد صاحب اولاد بنا دے، قرض داروں کو قرض سے رہائی عطا فرما دے. جو محتاج اپن لولے محتاج ہوں گے بہرے ہیں مولا، سب کو شفاء کامل العاجلہ عطا فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دفیر ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے. نماز کا جذبہ عطا فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ برحمتک یا رحمت